کس کم بخت نے میرے پرفیوم توڑے ہیں، کس کو اپنی ٹانگیں تڑوانے کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ شیڈگار کی دھاڑ پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ صبح کی تھکن، دفتر کی بے تحاشا پریشر اور کام کے بوجھ سے چور وہ ابھی دروازہ کھول کے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی رہی سہی توانائی بھی غصے میں بدل گئی۔ اس کا قیمتی ترین وہ خاص پرفیوم جسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، فرش پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ اس کی تیز خوشبو پورے کمرے میں مہک رہی تھی۔ اس کی رگیں تن گئی، مٹھیاں اس قدر زور سے بھیج گئی کہ پوٹھیں سفید پڑ گئیں۔ اس کے غصے کی شدت ساتویں آسمان کو چھونے لگی، کیونکہ کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے نجی سامان کو ہاتھ لگانے کی جرأت کیسے کر سکتا تھا۔ وہ لالا کا غصہ، ہائے توبہ! پلوشا ڈائننگ ٹیبل پہ رکھی کرسی پہ بیٹھی اپنے دوپٹے کے پلو سے منہ دبائے اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے کندھے اس کی دبی دبی ہنسی سے ہل رہے تھے، آنکھوں میں شرارت کے ساتھ ساتھ ہلکا سا خوف بھی رقص کر رہا تھا۔ وہ تو محض مذاق میں یوں ہی وہ بوتل اٹھا کے دیکھ رہی تھی جو ہاتھ سے چھوٹ کے ٹوٹ گئی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ عام سا پرفیوم شہریار لالا کے لیے کسی جان سے بڑھ کے قیمتی اثاثہ تھا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس چھوٹی سی لاپرواہی نے اب اس طوفان کو کھڑا کر دیا ہے، اور یہی سوچ کے اس کا دل دھڑک رہا تھا جب شہریار کو اس کا اصل مجرم ملے گا تو کیا ہوگا۔ گھڑی کی سوئیاں آدھی رات کا اعلان کر رہی تھی۔ گھر کے طویل نیم تاریک راہداری میں قدموں کی بھاری چاپ گونج رہی تھی۔ شہریار کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا، اس کی تیز سانسیں اس کے اندرونی طوفان کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ کس قدر آگ بگولا تھا۔ اس کے قدم سیدھا پلوشا کے کمرے کی طرف اٹھ رہے تھے، اور ذہن میں بس ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ اس نے اس کی سب سے قیمتی چیز کو توڑا ہے، تو اب اس کا اسے حساب چکانا ہوگا۔ ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے اس کا غصہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے مضبوط ارادے بتا رہے تھے کہ وہ اس لاپرواہی کو یوں ہی جانے نہیں دے گا۔ دروازہ بغیر کسی دستک کے دھماکے سے کھلا۔ اندر نیم اندھیرے میں دبکی بیٹھی پلوشا کا دل منہ کو آ گیا۔ کمرے کے اندر سے اس کی سسکیوں، ڈر سے کانپتی ہچکیوں اور خوفناک خاموشی کو چیرتی ہوئی آوازیں آ رہی تھیں جو بتا رہی تھی کہ اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی ہے۔ شہریار کو غصے میں طوفان کی طرح اندر آتے دیکھ کر پلوشا نے گھبرا کے اٹھنا چاہا، مگر خوف سے اس کے پیروں نے جواب دے دیا۔ وہ لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر بے تحاشا کانپتے ہوئے آگے بڑھی اور سیدھا شہریار کے سینے سے چمٹ گئی۔ اس کا سارا غصہ ساڑی اکڑ ایک پل میں دھری کی دھری رہ گئی جب اس نے پلوشا کو یوں جانوروں کی طرح ڈر سے لرزتے اور خود میں سمٹتے دیکھا۔ یہ تمہارا حلیہ اور تمہاری گردن پہ کیا ہے پلوشا؟ کس نے یہ بدتمیزی کی ہے؟ شہریار نے جب اس کا کانپتا ہوا وجود خود سے ذرا سا الگ کر کے اس کے چہرے اور بکھرے حلیے پہ نظر ڈالی تو اس کے غصے کی نوعیت بدل گئی۔ پلوشا کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئیں اور سرخ ہو چکی تھیں۔ جب اس کی نظر پلوشا کی نازک گردن پہ پڑی تو اس کا سانس رک گیا۔ وہاں انگلیوں کے نیلے نشانات واضح چمک رہے تھے، جیسے کسی درندے نے اس کا گلا گھونٹ کے مارنے کی کوشش کی ہو۔ اس ہولناک منظر کو دیکھتے ہی کمرے کا سارا ماحول ایک لمحے میں بدل گیا۔ وہ غصہ جو پرفیوم ٹوٹنے پہ تھا اب کسی گہری خطرناک اور غضبناک سنجیدگی میں تبدیل ہو چکا تھا، جس کی زد میں آنے والے کو اب تباہی کے سوا کچھ نہیں ملنا تھا۔ پلوشا، میں یہاں ہوں، مجھے دیکھو اور بتاؤ یہ سب کس نے کیا ہے؟ کون آیا تھا یہاں؟ شہریار نے غصے کی ساری آگ کو ایک طرف کرتے ہوئے فوراً پلوشا کو اپنے مضبوط حفاظتی بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ اس کا دل جو چند لمحے پہلے تک غصے سے دھڑک رہا تھا، اب اس کے خوف سے لرزتے وجود کو دیکھ کر اور بھی تیزی سے دھڑک اٹھا۔ اس نے پلوشا کو اپنے سینے سے اس طرح بھینچ لیا جیسے دنیا بھر کی ہر آفت سے اسے محفوظ کر لے گا۔ پلوشا جو اب بھی اندر سے ہلی ہوئی تھی، اس نے سسکتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ شہریار کے کوٹ کالر پہ مضبوطی سے جما دیے اور روتے ہوئے لڑکھڑاتی کانپتی آواز میں کہا، شہریار لالا، وہ میرے ساتھ۔ ہیلو، شہریار بول رہا تھا۔ پلوشا کے منہ سے بات پوری طرح نکل بھی نہ پائی کہ اچانک اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی تیز اور مسلسل گھنٹی نے کمرے کی پرسکون اور بھاری خاموشی کو چیر دیا۔
شہریار نے ایک ہاتھ سے پلوشہ کو اپنے مضبوط حصار میں سنبھالے رکھا، دوسرے ہاتھ سے جیب سے فون نکال کے کان سے لگایا، لیکن دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ بیٹا شہریار، جلدی سے گاؤں پہنچو، وہ پلوشہ کے گھر اس کے ماما، بابا، بہن بھائیوں کو کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ دوسری طرف سے پولیس اور قریبی عزیز کی روتی ہوئی آواز گونجی۔ یہ الفاظ سنتے ہی شہریار کا خون جیسے رگوں میں جم گیا، اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا، اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی کہ وہ ہولناک خبر پلوشہ کو کیسے سنائے گا۔ پلوشہ، ہوش میں آؤ، پلوشہ میری بات سنو۔ فون پہ ملنے والی قیامت خیز خبر کا ایک ایک لفظ فضا میں گونجا تھا، اس کے اثر نے پلوشہ کی دنیا ایک لمحے میں اجاڑ دی تھی۔ اس نے جب شہریار کے چہرے کا بدلا ہوا رنگ اور اس کی یخ بستہ انگلیاں دیکھیں تو اس کا دل پہلے ہی کسی انہونی کے خوف سے بیٹھ گیا تھا، اور جب اس نے لڑکھڑاتے ہونٹوں سے پوچھا، لالا کیا ہوا ہے، کون ہے فون پہ، تو شہریار کی خاموشی، اس کی بھیگی ہوئی پلکیں سب کچھ کہہ گئیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ماما، میرے بابا۔ پلوشہ کے منہ سے نکلی وہ آخری ہچکی ایک تڑپتی ہوئی چیخ میں بدل گئی۔ اگلے لمحے اس کے پیروں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اس کی آنکھیں پتھرا گئیں، وہ بے جان ہو کے سیدھا زمین کی طرف لڑکنے لگی۔ پلوشہ! شہریار نے فوراً چیختے ہوئے اپنے فون کو دور اچھالا اور زمین پہ گرنے سے پہلے ہی اسے اپنے مضبوط باہوں میں دبوچ لیا۔ اس کا سارا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا، سانسیں اتنی دھیمی ہو چکی تھیں کہ لگا جیسے اس کی روح بھی اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ گئی ہو۔ شہریار نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کا چہرہ تھپ تھپایا، اور تپتے ہوئے کمرے میں اب صرف اس کی بے بسی اور پلوشہ کی بے جان سانسوں کا شور باقی رہ گیا تھا۔ امی، ابا مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ آپ لوگ مجھے بھی اپنے پاس لے چلیں۔ 2 دن کی طویل اور گہری بے ہوشی کے بعد جب پلوشہ کی پلکیں ہلیں، اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کی زبان پہ وہ سب سے پہلا نام اپنے والدین کا ہی آیا۔ ہسپتال کے سفید کمرے کی اس یخ بستہ فضا میں اس کی روح کو چیر دینے والی سسکیاں گونج اٹھیں۔ وہ ہوش میں آتے ہی بھول گئی تھی کہ وہ کہاں ہے، اسے بس اتنا یاد تھا کہ اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے اجڑ چکی ہے۔ وہ بستر پہ اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کرتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، اس کا سارا جسم اس ناقابل برداشت صدمے سے کانپ رہا تھا، اس کی ہچکیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اس کے پاس شہریار نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کا دل بھی اندر سے ہل کے رہ گیا، کیونکہ اس ٹوٹی ہوئی لڑکی کے آنسو اس کے اندر اب کسی طوفان کی طرح اتر رہے تھے۔ امی جان، دروازہ کھولے نا، باہر کتنا اندھیرا ہے، وہ لوگ مارنے آ رہے ہیں، مجھے بچا لو۔ پلوشہ کی یہ خوفناک چیخیں اب اس گھر کا روز کا معمول بن چکی تھی۔ گزرے دنوں کے ساتھ اس کے اعصاب مکمل طور پہ جواب دے چکے تھے۔ صدمے کی اس اتھاہ گہرائی نے اس کی عقل اور ہوش پہ پردہ ڈال دیا۔ دن بدن اتنی کمزور وحشت زدہ ہو چکی تھی کہ اس کی آنکھوں میں پاگل پن کا ایک خوفناک سایہ اتر آیا۔ وہ گھنٹوں ایک ہی جگہ خلا میں گھورتی رہتی، کبھی خود سے باتیں کرنے لگتی تو کبھی کسی کے آنے کے ڈر سے بستر کے کونے میں دبک کے بیٹھ جاتی۔ اس کا یہ روپ دیکھ کے گھر کا ہر فرد اندر سے ہل چکا تھا، کیونکہ وہ لڑکی جو ہنستی مسکراتی گھر آئی تھی اب ایک چلتی پھرتی لاش اور ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ اس لڑکی کے اعصاب اس صدمے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اسے اس پاگل پن اور اندھیرے سے باہر نکالنا ہے تو اس کی زندگی، اس کا ماحول بدلنا ہوگا۔ سینئر ڈاکٹر نے ہاتھ میں پلوشہ کی رپورٹس تھامے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، جبکہ کمرے میں موجود سبھی لوگوں کے چہروں پہ گہری اداسی چھا گئی۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیتے ہوئے آگے کہا، اس وقت اس کے پاس کوئی اپنا، کوئی محفوظ چھت اور ایک نئی زندگی کا سہارا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ میری رائے ہے کہ اگر اس کی شادی کر دی جائے، اسے ایک نیا ماحول اور تحفظ فراہم کیا جائے تو شاید اس کی یہ حالت سنبھل سکتی ہے اور یہ صدمے کے حصار سے باہر آ سکتی ہے۔ شہریار، میں نے اور تمہاری ماں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس بچے کی ذمہ داری ہمیں اٹھانی ہوگی۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ تم پلوشہ سے نکاح کر لو۔ شہریار، جو ابھی دفتر سے تھکا ہارا لوٹا تھا، صوفے پہ بیٹھا ہی تھا کہ اپنے بابا کی اس اچانک اور چونکا دینے والی بات پہ ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ اس کا ہاتھ جو پانی کے گلاس کی طرف بڑھ رہا تھا وہیں ہوا میں رک گیا اور اس نے بے یقینی سے اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا۔
بابا آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ اس وقت کسی ذہنی حالت میں ہے اور آپ کو اندازہ ہے، اور ویسے بھی وہ عمر میں مجھ سے کتنی چھوٹی ہے، ایک بچے کی طرح میری نظر میں۔ میں اس سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ شہریار کے اس اچانک سخت ہو گیا، اس کا لہجہ سخت ہو گیا، اس کے اندر بے نام سی الجھن اور غصہ دوڑ گیا، کیونکہ اس نے کبھی پلوشا کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ بچی ہے بابا، مجھ سے پورے 10 سال چھوٹی ہے۔ وہ اس وقت اس کی ذہنی حالت کیا ہے یہ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو۔ میں اپنی زندگی کے اس موڑ پہ ایک ایسے انسان کو کیسے گلے لگا لوں جو ہوش و حواس میں ہی نہیں ہے، جسے میری بات سے ڈر لگتا ہے۔ شہریار غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی پرجوش آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا، کیونکہ یہ مطالبہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن اس کے بابا نے، ماں نے انتہائی مجبور اور التجا بھرے لہجے میں پلوشا کی برباد ہوتی زندگی، اس کے یتیم ہونے، ڈاکٹر کی آخری امید کا واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ اس گھر میں اس کے لیے صرف ایک ہی سہارا ہے۔ تو شہریار کا سارا غصہ اندر ہی اندر گھٹ کے رہ گیا۔ وہ لاکھ خود کو سخت ظاہر کرنا چاہتا تھا، لیکن گھر والوں کے اصرار، اس بے بس بچی کی خاطر وہ آخرکار مان گیا اور بے بسی میں سر جھکاتے، نہیں مجھے یہاں سے جانے دو، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، مجھ سے دور رہو۔ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس زیورات سے لدی پلوشا اس وقت کسی دلہن اور ایک شدید خوفزدہ قیدی سے زیادہ لگ رہی تھی۔ گھر والوں نے حالات کی نزاکت دیکھتے ہوئے نکاح کی رسومات انتہائی جلدی میں نپٹا دیں، مگر اس کے اندر کا طوفان تھمنے کے بجائے بڑھ چکا تھا۔ کمرے کے کونے میں سہم کے بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں پاگل پن اور خوف کی ایک ایسی انتہا تھی جو آنے والے ہر سائے سے کانپ اٹھتی تھی۔ اس کا پورا جسم اس بھاری بوجھ سے نہیں بلکہ اس خوف سے لرز رہا تھا جب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کی یہ ہولناک حالت دیکھ کے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ کوئی نکاح کی رات یا کسی عذاب کا آغاز نہیں۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے باہر جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ نکاح کی پہلی رات کا وہ کمرہ جو کسی خوشگوار آغاز کا ضامن ہونا چاہیے تھا، پلوشا کے اچانک اٹھنے والے شدید پینک اٹیک سے گونج اٹھا۔ اس کا چہرہ خوف اور گھبراہٹ سے پیلا پڑ چکا تھا، سانس کی ڈور اس کے گلے میں اٹک رہی تھی اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ بھینچ کر پاگلوں کی طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کا یہ عالم دیکھ کر شہریار، جو اب تک خود کو اس زبردستی رشتے میں سنبھال نہیں پایا تھا، ایک لمحے کو دنگ رہ گیا۔ پلوشا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، اس کی پتھریلی ہوتی آنکھیں اور بے قابو ہوتی سسکیاں بتا رہی تھیں کہ اس کا اندرونی خوف اسے جینے نہیں دے رہا۔ اس کی کچی عمر کی لڑکی کو اس وقت زندگی کی سب سے بڑی جنگ کا سامنا تھا۔ پلوشا میری طرف دیکھو، کچھ نہیں ہوا، میں یہی ہوں تمہارے پاس، لمبی سانس لو بس۔ شہریار نے پل کی تاخیر کیے بغیر آگے بڑھ کے پلوشا کو اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا، حالانکہ اس اچانک ہنگامے نے اسے خود الجھن میں ڈال دیا تھا۔ پلوشا کا کانپتا ہوا وجود اس کے سینے سے لگا ہوا تھا، اس کی ہچکیاں اتنی شدید تھیں کہ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال ہی نوچنے والی تھی۔ شہریار نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے بڑے اور مضبوط ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیے۔ پلوشا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے بہہ رہے تھے، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے، سسکتے ہوئے شہریار کے کرتے کے کالر کو مٹھی میں بھینچ لیا اور ہانپتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا، شہریار لالا، میرا دل بند ہو رہا ہے، مجھے سانس ہی نہیں لی جا رہی، مجھے بچا لو، چلو میرے ساتھ، اب تم یہاں اندر گھٹن میں نہیں رہو گی، باہر کھلی ہوا میں چلو گی۔ شہریار نے مزید ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پلوشا کو اپنے ساتھ لیا، کار کی چابیاں اٹھا کے اسے سیدھا باہر لے آیا۔ اس نے پلوشا کو پچھلی سیٹ کے بجائے فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کے گاڑی کو رات کی سنسان سڑکوں پہ دوڑا دیا۔ آدھی رات کے اس پہر گاڑی کی کھڑکیاں نیچے اتری ہوئی تھیں تاکہ تیز اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پلوشا کے چہرے کو چھو کے اس کے اندر کی گھٹن کو کم کر سکیں۔ کچھ دیر سڑکوں پہ چکر لگانے کے بعد اس نے گاڑی ایک کھلے اور پرسکون آئس کریم پارلر کے سامنے روکی۔ وہ خاموشی سے باہر نکلا، آئس کریم کا کپ لے کے واپس آیا، پلوشا کی طرف بڑھاتے ہوئے
نرم مگر حکم والے لہجے میں بولا، یہ لو اسے کھاؤ، اب رونے سے کچھ نہیں ہوگا، خود کو سنبھالو پلوشا۔ پلوشا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ آئس کریم کا کپ پکڑا۔ اس کی سسکیاں اب کچھ دھیمی پڑ چکی تھیں اور وہ خالی خالی نظروں سے شہریار کو دیکھنے لگی، جس کی یہ غیر متوقع نرمی اس کے بکھرے حواس کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کوئی شوہر ہونے کے ناطے تم پہ احسان نہیں کر رہا، بس اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ پلوشا سمجھنے کی کوشش کرو۔ شہریار نے اپنے گہرے نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ کا بٹن لگاتے ہوئے کچھ روکھے اور اکھڑے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پہ وہ عام سی مردانہ انا اور سختی صاف جھلک رہی تھی، کیونکہ وہ پلوشا سے کسی قسم کی جذباتی وابستگی یا محبت محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس کے نزدیک یہ سب صرف ایک مجبور لڑکی کا سہارا بننے اور اپنا فرض نبھانے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ اس کے اس طرح اچانک پینک اٹیکس میں گھبرا جانے اور خود کو سنبھال نہ پانے پہ اکثر بیزار ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود اس کی دیکھ بھال کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ پلوشا جو اس کے بے پرواہ اور سخت روکھے رویے سے اندر سے زیادہ ٹوٹ چکی تھی، اس کی بات سن کے مزید لرز گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی اسے اس خوف کی دنیا سے نکال کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، وہ خود پہ قابو نہ رکھ سکی، تڑپ کے آگے بڑھی اور بے اختیار پکار اٹھی، مجھے یہ تانے مت دو، میں جانتی ہوں تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، مگر اس وقت میرا دم گھٹ رہا ہے۔ شہریار، مجھے گلے سے لگاؤ، مجھے سکون چاہیے۔ پلوشا کے منہ سے یہ دردناک جملہ سن کے شہریار کے سخت چہرے کے نقوش ایک لمحے کے لیے کھٹور سے نرمی میں بدلے۔ اس کی انا نے ایک پل کو اسے روکنا چاہا، مگر اس ٹوٹی ہوئی لڑکی کی بے بسی نے اس کے اندر کے سخت مرد کو پگھلا دیا تھا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنے قدم آگے بڑھائے اور اپنے مضبوط تنے ہوئے بازوؤں کے حصار میں پلوشا کو اس طرح بھینچ لیا جیسے اس طوفان بلاخیز سے بچانے کا واحد راستہ صرف یہی ہو۔ شہریار، آج تم آفس جانے سے پہلے پلوشا کو تھوڑا باہر گھمانے پھرانے لے جاؤ، بچی گھر میں گھٹ رہی ہے، اس کا دل بہل جائے گا تھوڑا۔ ناشتے کی میز پہ چائے کا کپ منہ سے لگاتے ہوئے بابا نے دھیمے مگر سختی سے بھرے لہجے میں کہا، تو شہریار کا ہاتھ جو ٹوسٹ پر تھا وہیں رک گیا۔ اس نے ناگواری سے اپنے بابا کی طرف دیکھا اور پھر ایک سرد سی نظر سامنے بیٹھی پلوشا پہ ڈالی، جو خالی نظروں سے پلیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ بابا، آپ کو پتہ ہے نا کہ آج آفس میں کتنی اہم میٹنگز ہیں، اور اسی لیے اسے لے کے نہیں جا سکتا، وہ گھر میں رہے تو بہتر ہے۔ شہریار نے بھی ساڑھی سے کہتے ہوئے کافی کا گھونٹ بھرا، کیونکہ وہ اس زبردستی کے رشتے اور ذمہ داریوں سے پہلے ہی الجھن کا شکار تھا اور کسی بھی قیمت پہ اپنے رومز کے مصروف شیڈیول میں اس طوفان کو شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم اسے گھر میں اکیلا چھوڑ کے جاؤ گے تو اس کی حالت اور بگڑ جائے گی۔ آفس لے جاؤ اسے اپنے ساتھ، کم از کم تمہاری نظر کے سامنے رہے گی۔ بابا کے اس حتمی فیصلے کے آگے شہریار کی ایک نہ چلی۔ وہ دانت پیس کے رہ گیا، کیونکہ ایک بڑے کارپوریٹ آفس کے سنجیدہ پروفیشنل ماحول میں ایک ذہنی مریضہ لڑکی کو لے جانا اس کے نزدیک کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ لیکن گھر والوں کی سخت اصرار اور مجبوراً ہاں کہنے پر جب وہ شہریار کو ایک شاندار اونچی عمارت میں واقع اپنے عالی شان آفس کے شیشوں کے دروازے سے اندر داخل ہوا، اس کے ساتھ سہمی ہوئی پلوشا بھی سرمئی سوٹ میں ملبوس شہریار کے آگے آگے سخت قدم اٹھا رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے نظریں جھکائے خوف زدہ اور اڑتے ہوئے ہوش کے ساتھ چلتی پلوشا کو دیکھ کر وہاں موجود سٹاف کی انگلیاں فوراً اٹھنا شروع ہو گئیں، اور یہی وہ چیز تھی جس کا ڈر شہریار کو سب سے زیادہ تھا۔ جیسے ہی شہریار عالی شان کارپوریٹ آفس سے مرکزی لابی میں داخل ہوا، وہاں موجود تمام ملازمین ورکرز نے احترام سے سر جھکا کے اسے خوش آمدید کہا۔ اس کے چہرے پہ ہمیشہ کی طرح ایک سخت سنجیدہ اور رعبدار والی سنجیدگی طاری تھی، لیکن اس بار اس کے پیچھے آنے والی لڑکی پہ جیسے ہی سب کی نظر پڑی تو لابی میں موجود ملازمین کے قدموں کی رفتار خود بخود دھیمی ہو گئی۔
ملازمین آپس میں سرگوشیاں اور چامگوئیاں شروع کر دی۔ ذرا دیکھو باس کے ساتھ یہ کون ہے؟ کیا یہ ان کی؟ ایک کونے نے دوسرے کی طرف دیکھ کر حیرت سے آنکھیں گھمائیں۔ یار ہم نے تو آج تک باس کو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے تک نہیں دیکھا۔ وہ تو اپنے سخت مزاج اور اصولوں کے لیے پورے آفس میں مشہور ہیں، لیکن اس لڑکی کے معاملے میں کتنے الگ لگ رہے ہیں۔ خود آگے آگے ہیں، اس کی ہر حرکت پہ ان کی کڑی نظر ہے۔ دوسرے ملازم نے حیرت اور تجسس بھرے لہجے میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جبکہ شہریار تمام کثرتی نظروں اور دبی آوازوں سے بے پرواہ پلوشا کو اپنے ساتھ لیے اپنے پرائیویٹ کیبن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیبن کے شیشے کی بڑی کھڑکی کے پاس سے گزرتے ہوئے ریسیپشن کے قریب کھڑی چند فیشنیبل خوبصورت لڑکیوں کی نظر جیسے ہی شہریار پہ پڑی تو ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک لمحے کے لیے رک سی گئیں۔ ان میں ایک ساتھی کی کوہنی پہ ہلکی سی چٹکی کاٹتے ہوئے حسرت بھری نظروں سے شہریار کو دیکھا اور دبی آواز میں مسکراہٹ سے جا کے بولی، یار ذرا اس مرد کی پرسنالٹی دیکھو، خدا کی قسم باس کتنے ہینڈسم اور دلکش ہیں۔ اس کا یہ روپ، ہائے، عام لڑکیوں کو تو وہ سر اٹھا کے دیکھتے نہیں، خاص تک نہیں ڈالتے، اور اس عام سی سہمے ہوئے حواس والی لڑکی کو دیکھو جسے وہ اتنی حفاظت سے اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں۔ کتنی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن پر باس کی نرمی مہربان ہوتی ہے۔ دوسری لڑکی نے اپنے ساتھ والی کی پکڑی فائل کو سینے سے لگاتے ہوئے گہرا سانس لیا اور اداس لہجے میں بولی، سچ کہہ رہی ہوں، کاش اس جگہ پلوشا کے بجائے ہم دونوں میں سے کوئی ہوتی، مگر شاید ہماری قسمت بھی جاگ اٹھتی۔ ان کی دبی دبی سرگوشیاں اور حسرت بھری باتیں ہوا میں تحلیل ہو گئیں جب شہریار نے سب چیزوں سے بے پرواہ پلوشا کو اپنے ساتھ لیے پرائیویٹ کیبن کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کی تاریکی میں جب دونوں واپس کار میں بیٹھے تو دن بھر کے ایک طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد ماحول میں عجیب سا سکون گھلا ہوا تھا۔ گاڑی کی مدھم رفتار اور کھڑکیوں سے آتی ٹھنڈی ہوا نے پلوشا کے اندر مختلف گھٹن کو کافی حد تک کم کر دیا۔ وہ جو پہلے کئی دنوں سے کسی سے بات کرنے پر بھی تیار نہیں تھی، آج کافی فریش نارمل دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھی کسی چیز کو دیکھ کے ہلکا سا سر جھکایا اور مدھم آواز میں بولی، آج کا دن واقعی بہت عجیب تھا۔ پہلے تو مجھے لگا میں مر جاؤں گی وہاں، لیکن اب کافی بہتر محسوس ہو رہا ہے۔ آپ مجھے زبردستی بلا کے اچھا ہی کیا تھا، ورنہ میں گھر بیٹھے بیٹھے بالکل پاگل ہو جاتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پہ ہلکی معصوم سی مسکراہٹ ابھری، جسے دیکھ کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے شہریار نے حیرت سے ایک لمحے کے لیے پلکیں جھپکائیں اور بے اختیار اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ اس نے کئی دنوں بعد پلوشا کے چہرے پہ سکون اور اصلی مسکراہٹ دیکھی۔ جیسے ہی گاڑی گھر کے بڑے گراج میں رکی، شہریار نے دروازہ کھول کے پلوشا کو اندر چلنے کا کہا۔ اس کے چہرے کا بدلا ہوا پرسکون رنگ اسی لمحے مانند پڑ گیا۔ دروازے کی دہلیز پار کرتے وہ تمام خوشی روانی جیسے کہیں ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ وہ دوبارہ اسی خوف، خاموشی اور تحریک خول میں سمٹ گئی۔ اس کا سر ایک بار پھر جھک گیا، ہاتھ سرد بڑھ گئے اور قدم لرزنے لگے۔ گھر کے اندرونی قدم رکھتے ہی اس کی وہ مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ پرانی وحشت اور اداسی اور بے یقینی نے لے لی تھی، جو بتانے کے لیے کافی تھی کہ اس کا زخم ابھی بہت گہرا ہے۔ وہ اتنی جلدی اس اندھیرے سے باہر نہیں آنے والی۔ چند ہی دن اور گزرے جن میں پلوشا کی حالت ایک بالکل عام لڑکیوں کی طرح خاموش پرسکون رہتی، ہلکی ہلکی بات پہ بھی کر لیتی، پھر اچانک سے ایک چھوٹی بات پہ اس کا دل بیٹھ جاتا۔ وہ پہلے کی طرح وحشت اور شدید پینک اٹیک کی لپیٹ میں آ جاتی، مگر اب فرق صرف اتنا آ چکا تھا کہ شہریار کے ان اچانک حملوں اور خوف کے طوفان سے اب بالکل گھبراتی یا بیزار نہیں ہوتا تھا۔ پلوشا کے رونے، چلانے اور شدید غصے کو سمجھانے کے لیے اب اسے تمام گر اور طریقے بخوبی معلوم ہو چکے تھے۔ وہ جان چکا تھا کہ لمحے کی سخت مزاجی پر انا کسی کام نہیں آئے گی،
بلکہ اس ٹوٹی ہوئی چیزوں کو صاف اس کے مضبوط حصار میں واپس فرصت اور وہ خاموشی سے اس کی ہر تکلیف کا مداوع کرنے کا ہنر سیکھ چکا تھا۔ بس اب مزید نہیں، گھر کے بند کمرے اور وقتی ٹوٹکے کے اس مستقل خوف علاج نہیں ہو سکتے، شہریار نے حتمی فیصلے کے انداز میں کہا۔ اس پر اس نے کسی بحث کی گنجائش نہیں چھوڑی، وہ جان چکا تھا پلوشا کے اندر کا سارا روگ گہرے نفسیاتی ٹراما کی شکل اختیار کر چکا ہے، جسے وہ صرف وقت یا عام دیکھ بھال سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ اگلے ہی دن پلوشا کو اپنے ساتھ شہر کے موڑ کر ماہر نفسیات کے کلینک لے آیا۔ کلینک کے صوفے پہ سہم کے بیٹھی پلوشا کے چہرے پہ پھر سے وہی پرانا خوف لوٹ آیا۔ اس کی انگلیاں اپنے دوپٹے کے پلو کو زور سے مٹھی میں بھینچے ہوئے تھی۔ شہریار اس کے بالکل پاس صوفے پہ کنارے پہ پراعتماد انداز میں بیٹھا تھا۔ اب کی بار اس کے چہرے کی وہ سخت اکڑ نرمی میں بدل چکی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا پلوشا کو اس وقت اس کے سہارے، ڈاکٹر کی مدد، دونوں کی اشد ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے پلوشا کی تفصیلی معائنہ کرنے، اس کی رپورٹس اور پچھلے کچھ ہفتوں کی ذہنی کیفیت کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ اینک ناک پہ ٹکائی اور سنجیدہ لہجے میں بولا، شہریار صاحب، پلوشا جی شدید ٹراما اور ڈپریشن سے گزر رہی ہیں۔ اس کے لیے صرف ادویات یا وقتی کونسلنگ کافی نہیں۔ اس کا ذہن ایک ایسے خوفناک خول میں بند ہے جہاں اسے نکالنے کے لیے کسی امید یا بڑی تبدیلی سے بھرپور جذباتی وابستگی کی ضرورت ہے۔ اب فیملی کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ لوگ اس کے ساتھ ازدواجی زندگی کو آگے بڑھائیں، بچے پیدا کریں۔ یقین مانے یہ احساس اور نئی روح کی آمد اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے اور اسے اس اندھیرے سے باہر نکالنے کا واحد مؤثر حل ہے۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ بات سنتے ہی کیبن میں بیٹھے شہریار کا چہرہ یکدم لال ہو گیا اور اس کے گلے میں الفاظ جیسے اٹک گئے۔ وہ جو پلوشا کو صرف ایک ذمہ داری اور بظاہر گانا رشتے کے طور پہ قبول چل رہا تھا، اس کے نام نہاد زبردستی رشتے میں اس طرح کا مشورہ ملنے کی قطعی توقع نہیں تھی۔ بے ساختہ اپنی نظریں چڑھائی، ایک لمحے کے لیے گہری سانس لے کے خود کو سنبھالا، جبکہ صوفے پہ بیٹھی سہمے ہوئے حوالے والی پلوشا کو اس بات کی گہرائی کا اندازہ بھی نہیں ہوا۔ ابھی ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ شہریار، وہ لوگ، ان درندوں کو عدالت نے سزا سنا دی ہے۔ کلینک سے واپسی کا سفر ابھی جاری تھا کہ شہریار کے فون پہ اس کے وکیل اور تھانے سے آنے والی اس کال نے ماحول کا سارا رخ بدل دیا۔ جب اس نے فون پہ پلوشا کے والدین، اس کے گھر والوں کے قاتلوں کی قانون کے کٹہرے میں لائے جانے، عدالت کی طرف سے انہیں عمر قید اور سزائے موت کی پروانی جاری ہونے کی خبر سنائی تو گاڑی میں ایک لمحے کے لیے گہرا سکوت چھا گیا۔ پلوشا جو پچھلی کھڑکی سے باہر ویران سڑک کو دیکھ رہی تھی، یہ جملے سن کے ایک دم سے پلٹی۔ اس کی خالی اور بجھی ہوئی آنکھوں میں اچانک جیسے کوئی چنگاری سے چمکی۔ وہ گلاس ڈور سے باہر دیکھتی ہوئی ساکت رہ گئی، پھر اگلے لمحے اس کے اندر چھپا برسوں کا غبار اور سسکیاں باہر امڑ آئیں۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، مگر اس بار اس کے رونے میں وہ ہولناک خوف نہیں تھا، بلکہ اس کے دل پہ پڑا وہ سیاہ اور شل کر دینے والا بوجھ ہمیشہ کے لیے ہلکا ہو چکا تھا، جو اسے اندر ہی اندر گھائل کر رہا تھا۔ اب مزید یہاں اس ماحول میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پلوشا جتنا اس شہر میں رہو گی، پرانی یادیں اور سائے تمہیں جکڑے رکھیں گے۔ ہم کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہے ہیں، اب تمہیں اس گھٹن سے باہر نکلنا ہی ہوگا۔ شہریار نے پلوشا کو اور اس کے بکھرے ہوئے اعصاب کو سکون دینے کے لیے ایک حتمی اٹل فیصلہ کر لیا۔ قاتلوں کو قانون کے کٹہرے میں سزا ملنے کے بعد اب وہ پلوشا کو اس ماحول سے دور لے جانا چاہتا تھا جہاں کوئی بھی اسے والدین کی بربادی خوف ستاتا تھا۔ چند ہی دنوں میں ویزے، ٹکٹس اور تمام ضروری انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ پلوشا کونے میں خوبصورت پرسکون یورپی ملک کے لیے روانہ ہو گیا، جہاں کی کھلی فضائیں، اونچے نیچے پہاڑ اور نیا ماحول اس صدمے میں ڈوبی ہوئی لڑکی کے لیے کسی تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح تھا۔ شہریار خاموشی سے اس نئے سفر کی ڈھارس بنا ہوا تھا۔ غیر ملکی شہر کس قدر نہایت خوبصورت، روشن اور کشادہ سڑکوں پہ رات کا سما سحر انگیز تھا۔ آسمان پہ ہلکے ستاروں کی چھاؤں اور ان کا دور دور تک پھیلی ہوئی دلکش عمارتوں کی مدھم روشنیوں میں
وہ دونوں پیدل چل رہے تھے، ٹھنڈی اور پاکیزہ ہوا کے جھونکے ان کے چہروں کو چھو رہے تھے۔ ماحول میں عجیب سا پرسکون سکوت کھلا ہوا تھا۔ پلوشا، جو اس سے پہلے کافی بہتر اور مطمئن محسوس کر رہی تھی، سڑک کے کنارے گلابی اور سفید پھولوں کے پودوں کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دی۔ اس کی یہ بے ساختہ اور اصلی مسکراہٹ اتنے دنوں بعد اتنی دلکش لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے شہریار کے قدم خود بخود رک گئے۔ اس نے پلٹ کے پلوشا کے چہرے کو دیکھا، چاپ، خوف اور گھٹن کا اندھیرا کہیں دور جا چکا تھا۔ اس لمحے اس کے دل میں کسی پنہاں گوشے میں جب تک پتھر بنا ہوا تھا ایک ہلکی سی جنبش ہوئی۔ وہ جو اب تک اسے محض ایک بوجھ، ناگزیر ذمہ داری، محض فرضیہ سمجھتا تھا، اس کے اندر پلوشا کے لیے گہری پگھلتی ہوئی نرمی نے سر اٹھایا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس کی سخت سینے میں دھڑکنے والا دل اس اداس اور معصوم لڑکی کی محبت میں گرفتار ہونا شروع ہو چکا ہے، اور یہ احساس اس کے لیے جتنا نیا تھا اتنا ہی اٹل بھی تھا۔ رات کے وقت وہ دونوں یورپی شہر کے اس پرتعیش ہوٹل کے کمرے میں واپس لوٹے تو باہر چلنے والی کھنک ہوا نے کمرے کے اندر ہلکی سی سردی بھر دی۔ شہریار اپنی کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے صوفے پہ نڈھال سا بیٹھ گیا۔ آج کا طویل سفر، دن بھر کی چہل قدمی اسے جسمانی طور پہ تھکا گئی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ کچن سے ہلکی سی آہٹ کے بعد پلوشا ہاتھ میں ایک سجی ہوئی ٹرے تھامے باہر نکلی۔ اس کے چہرے پہ سکون اور اپنائیت بھری مسکراہٹ تھی جو اس نے آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ وہ سیدھی شہریار کے پاس آئی، ٹرے میز پہ رکھی، اس میں گرم گرم چائے کا کپ نکالا۔ خارجی سفر کی تھکن اتارنے اسے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیجیے، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے آپ کے لیے، پلوشا نے کپ آگے بڑھاتے ہوئے مدھم اور نرم لہجے میں کہا۔ شہریار نے حیرت اور محبت سے بوجھل آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی جو کل تک خود سہم کر کونے میں بیٹھ جاتی تھی، آج اتنے سکون اور اپنائیت سے اس کے لیے چائے بنا کے لائی تھی۔ اس نے کپ تھامتے ہوئے پلوشا کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں ہلکا سا کھینچ لیا۔ اس کے دل میں چھپا محبت کا نیا احساس مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ پلوشا کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے ہوئے شہریار کی آنکھوں میں ایک ایسا گہرا جذبہ امڑ آیا جسے وہ مزید نہیں چھپا سکتا تھا۔ وہ جو اب تک اپنی مردانہ انا اور سرد میں مہری کے خول کے پیچھے چھپا رہتا تھا، اس لمحے محبت کی اس سیلاب کے آگے بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ اس نے نرمی سے پلوشا کی کلائی کو تھوڑا سا اور کھینچا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی۔ شہریار نے اپنے طاقتور بازوؤں کی حصار میں اسے اٹھا کے بے حد محبت اور اپنائیت سے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پلوشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکا کہ اسے لگا اس کی دھڑکنیں پورا کمرہ گونجا رہی ہیں۔ اس نے سہم کے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو شہریار کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ چاہت، تپش اور تمام تحفظ دیکھ لیا، وہ جو برسوں سے تلاش کر رہی تھی۔ اب تمہیں اس خوف کی دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا پلوشا، نہ ہی کبھی خود سے دور جانے دوں گا۔ شہریار نے دھیمی مسکر سرگوشی نما بے حد رسیلے لہجے میں اس کے کان کے پاس کہتے ہوئے اپنے مضبوط بازو اس کے گرد مضبوط کر لیے۔ پلوشا نے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پہ ٹکاتے ہوئے زندگی میں پہلی بار خود کو مکمل طور پہ محفوظ کیا۔ شہریار کے گرم اور بازوؤں کے حصار میں بیٹھتے ہی پلوشا کی پلکیں بوجھل ہو گئیں۔ اس نے ہچکچاہٹ اور حیا سے اپنا چہرہ مزید جھکا لیا اور پورا منہ ناک شہریار کے چوڑے سینے اور لباس میں چھپا لی۔ اس کی سانس لینے کی ساتھ ہی شہریار کے کوٹ اور شرٹ سے آتی اس کے مخصوص مہنگے پرفیوم کی وہی جانی پہچانی خوشبو جو پلوشا کی سانسوں میں اترنے لگی، جو ہمیشہ سے اسے تحفظ کا احساس دلاتی۔ اس خوشبو میں ایسا سکون تھا جو پچھلے کئی مہینوں کے اندر جمع ہونے والے تمام خوف ویرانی کو دھو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اس مہک کو اپنے اندر اتارا، شہریار کی قمیض کو اپنی انگلیوں میں ہلکا سا بھینچ لیا، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے اس حصار سے چھین نہیں سکتی۔ شہریار کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں بیٹھے ہوئے
پلوشا کا دل اس وقت عجیب اور خوشگوار جذبات کے سیلاب سے ڈوب رہا تھا۔ آنکھوں میں خوشی اور تشکر کے موتی مچل اٹھے اور اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اس نے تھوڑا سا سر اٹھا کے بھیگی ہوئی پلکوں سے شہریار کی طرف دیکھا اور لرزتے لہجے میں بولی، شہریار، میری دنیا اجڑ گئی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، خوف تھا، مجھے لگتا تھا کہ میں اس حساب سے کبھی باہر نہیں آ سکوں گی۔ تب آپ نے میرا ہاتھ تھاما۔ اس مشکل ترین وقت میں میں اپنے ساتھ بچھڑ چکے تھے، آپ نے مجھے سنبھالا، میری گھر سسکی ہر پاگل پن کو برداشت کیا۔ اس کی آواز ہچکی کے ساتھ رک گئی۔ اس نے مزید کہتے ہوئے اپنا چہرہ دوبارہ شہریار کے سینے میں چھپا لیا۔ آپ کا بہت شکریہ، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں آج زندہ نہ بچتی۔ آپ نے مجھ پہ جو احسان کیا، میں زندگی بھر اس کا قرضہ نہیں اتار سکتی۔ شہریار نے اس کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں اور مدھم آواز میں کہا، یہ احسان نہیں پلوشا، فرض تھا میرا، اور اب تو یہ میرا سب سے خوبصورت اختیار بن چکا ہے۔ رونا بند کرو، تمہارے آنسو دیکھنے کے لیے تمہیں اتنی دور سے نہیں لایا۔ پلوشا کی بھرائی ہوئی آواز، اس کے تشکر بھرے الفاظ سن کر شہریار کے دل میں محبت کی ایک اور لہر دوڑ گئی۔ اس نے پلوشا کے کمر کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا اظہار مزید تنگ کیا، اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے ماتھے پہ ہلکا سا پراخلاق بوسہ دیا۔ اس کے چہرے پہ ایک شرارتی اور گہری مسکراہٹ ابھری۔ وہ جھک کے پلوشا کے کان کے پاس سرگوشی کرتا ہوا بولا، صرف شکریہ سے کام نہیں چلنے والا پلوشا، ڈاکٹر صاحب کی بات تو تم نے بھی سنی تھی نا، اب مجھے صرف شکریہ نہیں، اپنے گھر کے لیے ننھا سا وارث اور بچہ چاہیے۔ شہریار کی غیر متوقع اور دل پھینک بات پر پلوشا کا چہرہ شرم سے یکدم سرخ ہو گیا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ہڑبڑا کے اپنا چہرہ اٹھانے لگی، مگر شہریار نے اسے مزید ہلنے کا موقع نہ دیا، بغیر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ کمرے میں ان کی ہلکی سی ہنسی اور مدھم سرگوشیاں کھل گئیں۔ شہریار سے اس بے باک بات پہ پلوشا کے گالوں کی سرخی مزید گہری ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو کے سینے میں ہچکولے کھانے لگیں۔ اس کا چہرہ شرم سے اس قدر لال ہو گیا کہ اس کے لیے شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنی لرزتی ہوئی پلکیں جھکا لی اور حیا مزید سمٹ گئی۔ اس کا چہرہ شرم سے اس قدر لال ہو گیا کہ شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا محال ہو گیا۔ وہ شہریار کے کشادہ سینے میں چھپانے کی کوشش کی۔ اس کی معصومانہ شرمیلی ادا پہ شہریار کی ہنسی مزید دبی دبی آواز میں گونج اٹھی۔ اس نے مضبوط بازوؤں کے حصار میں اس ٹوٹی ہوئی نکھرتی ہوئی لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں بس جانے کا یقین دلاتے ہوئے مضبوطی سے تھام لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں گھڑی کی ٹک ٹک کے سوا کوئی آواز باقی نہیں تھی۔ باہر یورپی شہر کی ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں کے شیشوں کو چھو رہی تھی، مگر اس کمرے کے اندر کا ماحول کسی اور ہی گرم جوشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شہریار نے محسوس کیا کہ اب اس کے اندر کی وہ تمام روایتی انا، سرد بحری ضد اور غصہ جو کبھی اس کی شخصیت کا خاصہ ہوا کرتا تھا، پلوشا کی اس معصوم سراپا، اس کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں کہیں تحلیل ہو چکا ہے۔ وہ جو خود کو ہمیشہ پتھر کا انسان سمجھتا تھا، آج اس کے سامنے ایک موم کی طرح پگھل رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ پلوشا کے چہرے پہ رکھا، اس کی ٹوڈی کو ہلکا سا اوپر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے اور ایک ایسی سچی اور کھری محبت کا اعتراف کیا جو اب تک اس کے دل کے کسی خفیہ خانے میں قید تھی۔ پلوشا، اس کی آواز میں کوئی حکم یا اکڑ نہیں، بلکہ ایک ایسا سرشار اقرار تھا جس میں زندگی بھر کا پچھتاوا، پیار اور ایک سکون سا بسا ہوا تھا۔ میں نے ہمیشہ خود کو نفرت گیر انسان سمجھا، اپنی انا کے خول میں قید رکھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، صرف اسی لیے نہیں کہ تم پہ کوئی احسان تھا، بلکہ اسی لیے کہ میرا دل اب تمہارے بغیر دھڑکنا بھول چکا ہے۔ آج اس اجنبی دیس میں، اس کھلے آسمان کے نیچے اپنے رب کو گواہ بنا کر نکاح کے تمام حقوق، عزت اور جذبات کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ تم میری ہو، میری ذمہ داری، اس حقیقت کو کوئی نہیں بدل سکتا۔
پلوشا کی آنکھوں میں خوشی اور بے پناہ اپنائیت کا قطرہ ٹوٹ کے گال پہ پھسل آیا، مگر اس بار اس کے دل میں کوئی ڈر نہیں، کوئی بےچینی نہیں، صرف ایک مکمل پن کا احساس تھا جس کے ٹوٹے ہوئے وجود کو ہمیشہ کے لیے جوڑ چکا تھا۔ اس خوبصورت طویل رات کے بعد ان کی زندگی ایک نئے اور روشن باب میں قدم رکھا، جہاں ماضی کے تمام اندھیرے، صدمے اور دردناک سائے ہمیشہ کے لیے مٹ چکے تھے۔ وہ آنسو جو کبھی پلوشا کے گالوں پہ تکلیف اور تنہائی بن کے بہہ چکے تھے، شہریار کی محبت اس کا تحفظ خلوص سے ٹوٹی ہوئی لڑکی کے لیے مرہم ثابت ہوا، جس نے اس کے دل کے ہر زخم کو بھر دیا۔ اس کا سایہ سفر دو الگ انسانوں کا نہیں، بلکہ ایسی روح کا تھا جو مشکل کو پھلانگ کے محبت کی منزل پہ آ پہنچی، جہاں صرف اپنائیت اور سکون اور ایک حسین صبح کا اجالا تھا۔ وقت نے ایک بار پھر پلٹا کھایا، زندگی نے اپنے تمام حسین رنگوں کے ساتھ ان کے آنگن میں ڈیشے ڈال دیے۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کے گھر میں ایک ننھے مہمان کی آمد ہوئی، جس کی کھلکھلاہٹ معصوم رونق نے اس پورے گھر کو خوشیوں سے بھر دیا۔ پلوشا جو کبھی تنہائی اندھیروں کے خول میں قید تھی، اب طویل طور پہ مکمل طور پہ ذہنی سکون اور صحت کی بحالی پا چکی تھی۔ اس کی سہمی ہوئی نگاہیں زندگی کے اعتماد اور ایک پرسکون چمک سے روشن تھیں۔ اس کے چہرے پہ سجی وہ ہمیشہ رہنے والی مسکان اس بات کی گواہی دے رہی تھی، محبت، خلوص اور اپنوں کا ساتھ بہت سے بڑے زخم بھی بھر سکتا ہے۔ شام کا دلکش سنہری منظر تھا جب گھر کے کھلے لان میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، چاروں طرف پرسکون ماحول بسا ہوا تھا۔ لان کے صوفے پہ شہریار اور پلوشا ایک ساتھ بیٹھے تھے، ان کے پاس چھوٹے سے جھولے سے ان کا ننھا سا بچہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ شہریار نے محبت بھرے انداز میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، پلوشا کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر کے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ پلوشا نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایسا اطمینان اور گہرا سکون تھا جو زندگی کے تمام طوفانوں کو جھیلنے کے بعد ہی نصیب ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پہ سجی وہ ہمیشہ رہنے والی مسکان اس بات کا ثبوت تھی کہ اندھیروں کے بعد کی صبح کتنی حسین ہوتی ہے۔ شہریار نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا، اسی خوبصورت پرسکون اور محبت بھرے احساس کے ساتھ اس سفر کا اختتام ہوا۔